بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين. اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ تیسرا پارہ ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 274 سے لے کر آیت نمبر 281 تک یہ وہ رکوع ہے جو آج ہمارے زیر مطالعہ رہے گا پوری آیات. آئیے سب سے پہلے اس رکوع کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے پس منظر میں ہم کوشش کریں گے اپنے موضوع کو مکمل کریں. اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنے مال رزق حلال جو انہوں نے کمایا ہے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی، کھل کر بھی چھپ کر بھی، ہر حالت میں اپنے مال کو اپنے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر اللہ کے ہاں، ان کے پروردگار کے ہاں، ان کے پالنے والے کے ہاں محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کسی خوف کا شکار نہیں ہوتے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کل قیامت کے دن بھی ان کو غمزدہ نہیں ہونا پڑے گا. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ان کی حالت اس دنیا میں بھی بالعموم اور بالخصوص قیامت کے دن ایسی ہوگی وہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح شیطان نے کسی کو چوکا لگا کر مس کر کے مخبوط الحواس بنا دیا ہو. ان کی حالت یہ ہوگی. اور یہ دنیا میں بھی دماغ اتنا اڑا ہوا رہتا ہے مخبوط الحواسوں کی طرح، ہر وقت پیسے کی ہوس میں اپنے آپ کو لے کے رکھتے ہیں. ان کا گننا سونا جاگنا ہر وقت پیسہ پیسہ پیسے کے چکر میں ہی
سودخوار انسان جو رہتا ہے. ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ ان کی حالت اس لیے، ان کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ سود اور تجارت ایک ہی چیز ہے. تجارت میں بھی پیسہ کماتے ہیں، سود میں بھی پیسہ کماتے ہیں. مثل انما البیع مثل الربا. سود اور تجارت دونوں پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. اس غلط سوچ کی وجہ سے ذہنی طور پر وہ مفلوج ہو گئے. حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، لوگوں سن لو، جس بندے کے پاس اللہ کا یہ حکم پہنچ گیا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اللہ کی طرف سے یہ نصیحت، یہ حکم، یہ آرڈر اس تک پہنچ گیا، فَانْتَهَا، اس کو چاہیے اسی وقت بس کر دے، باز آ جائے، اپنے آپ کو سیدھا کر دے. جو ہی اللہ کا حکم پہنچے اسی وقت اپنے آپ کو سیدھا کر دے. فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو کچھ گزر چکا اللہ اس پہ معاوضہ نہیں کرے گا. وہ اپنے آپ کو درست کر دے، اپنے آپ کو سیدھا کر دے، توبہ کر دے اور اپنے رویہ بدل لے. فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو گزر گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ وقت گزر گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس گزرے ہوئے معاملے کو اللہ کے سپرد کرے اور اپنے آپ کو درست کر لے. وَمَنْ عَادَ، اس حکم کے پہنچنے کے بعد اگر وہ اسی طرح لگا رہا، سودی کاروبار میں لگا رہا، سود کھانے میں لگا رہا، سود دینے میں لگا رہا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ یہ پکا جہنمی ہے. اس کا علاج صرف جہنم کی آگ کر سکتی ہے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. سود خوار اس سے نکلے گا نہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کی بنیاد بلاخر ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ بظاہر اس سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے. ویربی الصدقات، صدقات میں، خیرات میں پیسہ جا رہا ہوتا ہے لیکن پیسہ بڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ اس کی افزائش کرتے ہیں. یربی الصدقات، لمحہ بلمحہ وہ پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، لوگوں اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتے جو اللہ کا حکم سن کر اس کی بات نہیں مانتا. کافر وہ ہوتا ہے جو حکم سن کر بات سے انکار کر دے، بات نہ مانے، وہ کافر ہوتا ہے. ایسا بندہ جو کافر ہو، حکم سن کر پھر حکم نہ مانے، بے شک کلمہ پڑھتا رہے، وہ اس کا رویہ کافروں والا ہے. اسیم، گناہ گار، وہ بندہ جو جان بوجھ کر جرائم کی طرف لپکنے والا ہو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مان لیا ہے، اللہ کے حکم کو مان لیا ہے، اس پر ایمان لے آئے ہیں، اپنا کردار، زندگی، سیرت درست کر لی ہے، رویوں کو درست کر لیا ہے، نمازیں ادا کر رہے ہیں، اپنے مال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان میں سے ہر بندے کا اجر، چھوٹے سے چھوٹا اجر بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ ان کو دنیا کے خوف سے بھی آزاد کر دیتا ہے اور آخرت کے غم سے بھی آزاد کر دیتا ہے. اب دوبارہ پھر کوئی بات اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہاں خطاب ہے ڈائریکٹ ایمان والوں سے، مجھ سے، آپ سے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ کا، اپنے آپ کو امتی سمجھتا ہے، اس سے یہ خطاب ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ. وذروا ما بقی من الربا، اور سود کا جو لین دین ہے اس کو چھوڑ دو، جس کے پاس جو ہے واپس مت دو، اور توبہ کر جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایماندار ہو. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر اللہ کا یہ حکم نہیں مانو گے،
اس طرح نہیں کرو گے جس طرح اللہ حکم دے رہا ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. الفاظ کی طرف غور کیجیے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر جاتے ہو، اگر تم توبہ کر جاتے ہو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو پیسہ تم نے خرچ کیا ہے اپنا وہ تمہارا ہے، جو پیسہ لگایا ہے وہ تمہارا ہے، اپنا اصل پیسہ لے لو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تمہارے پر ظلم کرے، نہ تم کسی کو پیسہ کم دو نہ تمہیں کوئی پیسہ کم دے. اپنا اصل لگایا ہوا پیسہ راس المال واپس لے لو، اور جو اس کے اوپر سود کی کیفیت بنتی ہے توبہ کرتے ہوئے اس کو وہی چھوڑ کے اس کو معاف کر دو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی بندہ جس کو تم نے پیسہ لگایا ہے، جس پر دیا ہے، اور اب تم نے توبہ کر لیا اور تم اصل پیسہ لینا چاہتے ہو، اور وہ بندہ غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے ابھی، تو ایک مدت تک اسے مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر پورا ہی معاف کر دو تو یہ خیر لکم، اللہ کے یہاں اس کا اور زیادہ اجر تمہیں ملے گا. لیکن اگر تم معاف نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے اس کی غربت کی وجہ سے مہلت دے دو، تاکہ اس مہلت میں وہ پیسہ اکٹھا کر کے تمہیں واپس اصل پیسہ واپس کرے، سود نہیں اصل پیسہ واپس کرے. ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس کیفیت کو، اس حکم کو سمجھ جاؤ، اس حالت کو سمجھ جاؤ، یہ تمہارے لیے کتنی بہتر کیفیت ہے. وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، یوماً، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تمہیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے، اچھائی یا برائی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی سے ظلم نہیں ہوگا. حضرت یہ آخری آیت ہے قرآن کی جو اتری تھی قرآن مجید میں، یہ جو آخری آیت اس رکوع میں میں پڑھ رہا ہوں، وَاتَّقُوا یوماً ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اتری تھی. صورتیں الگ الگ اترتی تھیں اس سے پہلے، لیکن آیت سب سے آخری میں یہی آیت اتری. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. سورہ آل عمران چوتھے پارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی ایمان والوں سے خطاب ہے، وہ بھی ایمان والوں سے خطاب ہے. اللہ اپنے بندوں کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والوں یہ جو سود تم لے رہے ہو، بڑھتا چڑھتا سود جو معاشرے میں چل رہا ہے، اس سے بچو. سود مرکب، وہاں سود مفرد کی بات ہوئی تھی، پیسہ لگایا اور سود لیا، یہاں وہ بتایا کہ سود کے اوپر سود لے رہے ہیں، اس سے بچ جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو سکے. واتقوا النار، اس آگ سے بھی بچو. التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے اسپیشل تیار کی گئی ہے. تم کافر نہیں ہو، ایمان والے ہو، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کا حکم مان جاؤ، اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کرو. یہی وہ کیفیت ہے جس سے تم پر اللہ کی رحمت عائد ہوگی. اس کے علاوہ اللہ کی رحمت کا کوئی طریقہ نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں بہنوں، آج کا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، آپ نے آیات سے اندازہ کیا ہوگا، ایک سودی مہم ہے جو اس وقت چل رہی ہے. سود کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے. یوں تو جب پاکستان بنا تھا
اس کے نظریے کی بنیاد پر پہلے دن سے ہی اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ پاکستان سودی معیشت میں اپنے آپ کو لے کے آئے، لیکن سوئے اتفاقی یہ کہ مسلسل پاکستان کے جو حکمران رہے ہیں وہ اپنے علل تللوں میں مشغول رہ کر سود کو ہمیشہ تحفظ دیتے رہے ہیں۔ کہ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سالوں کی یہی پوزیشن رہی ہے۔ جب حکمرانی کی تخت سے وہ نیچے ہوتے ہیں تو پھر سود کے خلاف بات کرتے ہیں، اور جب اس تخت پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر سود کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا تحفظ جو ہے اس کو فراہم کرنا شروع کرتے ہیں۔ 1973 میں جو آئین بنا تھا پاکستان کا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جو آئین بنا تھا 1973 میں، یہ پاکستان کا متفقہ آئین تھا۔ اس سے پہلے 1952 میں بنا تھا۔ یہ 73 کا جو آئین ہے اس پر سب کے دستخط ہیں، جتنے لوگ اس وقت نمائندہ موجود تھے اسمبلی میں، سب نے اتفاق سے یہ پاس کیا۔ اس دستور میں ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ 73 کے اس آئین کے بعد، اس کے نافذ ہونے کے بعد 10 سال کے اندر اندر پاکستان میں سے سودی نظام ختم کر دیا جائے گا۔ 10 سال میں یہ پابند تھا، اسلامی ریاست پابند تھی پاکستان کی گورنمنٹ اس بات کی کہ وہ انتظامات کرے اور 10 سال کے اندر اندر سود کا نظام یہ سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ جو لوگ حکمرانی کے تخت پہ آتے ہیں ان کے خواہشات، ان کے مفادات، ان کے تعصبات ان کے بدترین گڑھوں میں گر کر اس انداز میں فیصلے کرتے ہیں کہ انہیں اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف فیصلے کر کے اپنے لیے کتنا بڑا ایک برائی کا کتنا بڑا محاذ وہ کھڑا کر رہے ہیں۔ تہتر کے آئین کے بعد مجموعی طور پر 88 تک جو گورنمنٹیں آئیں وہ فوجی گورنمنٹیں تھیں۔ ان گورنمنٹوں نے، مارشل لائی حکومتوں نے اس کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ 88 میں آئین بنانے والا ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی نے عدالت سے رجوع کیا اور سپریم کورٹ کو یہ درخواست دی کہ ہمارا نظام نہیں چل رہا، ہم ابھی تک اس کو مکمل نہیں کر پا رہے، تو ہمیں 2، 4، 5 سال اور وقت دیا جائے تاکہ ہم پھر اس کے بعد سود کو ختم کر دیں۔ اتفاق یہ کہ اس کے بعد جو حکومت آئی بظاہر وہ اسلام کا نام لینے والوں کی حکومت تھی، اس میں وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ میں یہ درخواست پیش کر دی کہ جناب ہمارا سود کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ملک تباہ ہو جائے گا اگر ہم سود کریں، تو مہربانی کر کے اس درخواست کو خارج کر دیں، آئین کے اس شق میں ترمیم کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس آئین کی شق جو 10 سال کی شق تھی اس میں ترمیم کر کے اس کنڈیشن کو ختم کر دیا گیا۔ میں نے یہ تھوڑی سی تاریخ اس لیے آپ کو بتائی ہے، اس کے بعد ویسے ہی وہ چونکہ ترمیم ہو گئی اور وہ نظامی، یہ تاریخ اس لیے بتائی ہے کہ ہم جس سرزمین پر رہ رہے ہیں اللہ نے یہ ہمیں زمین دی تھی ایک نظریے کی بنیاد پر۔ آپ یقین کریں، اپنے آباء و اجداد سے پوچھیں، جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کا اس کا ادراک ہوگا، خال کچھ لوگ موجود ہیں، کہ ایک ہی سوچ، ایک ہی بات عام آدمی کے ذہن میں تھی کہ ہم اللہ کے دین کے نافذ کرنے کے لیے ایک ایسی زمین ہم حاصل کر رہے ہیں جہاں اللہ کا دین نافذ ہوگا، اور ہم اپنے قوانین کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہماری حکومتیں ہوں گی اور ہمارا نظام ہوگا، ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن حالات کو جو بانی پاکستان نے کہا تھا کہ کھوٹے سکوں کو میں نے چلانا ہے،
میری جیب میں ہیں تھوڑے سکے، اور چلے اور پھر اسی حساب سے نتائج میں اس انداز میں نکلنا شروع ہوئے۔ آئیے آج کے اس دور کی جو مہم ہے سود کے خلاف جو چل رہی ہے اور مطالبات ہو رہے ہیں کہ جو لوگ مدینے کی اسلامی ریاست بنانے کی بات کر رہے ہیں ان کے فرائض میں یہ فرض بھی شامل ہے کہ وہ بنیادی طور پر اس سود کی لعنت کو ختم کریں تاکہ اللہ کی رحمتیں اس طرف آ جائیں۔ مسلم شریف کی ایک بڑی معروف حدیث جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقال ہم سوا۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سود کے اس کھاتے کو لکھتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو کھا نہیں ہیں نا، ہم تو لکھنے والے ہیں نہیں، ہم تو صرف اس کی گواہی ڈالنے والے ہیں، وہ شاہدئی، اور اس کے اوپر جو دو گواہ لین دین کے بنائے جاتے ہیں وہ بھی، فرمایا ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ سود دینے والا، لینے والا، کھانے والا، کھلانے والا، اور اس کے ریکارڈ کو تیار کرنے والا، لکھنے والا، اس ادارے میں سروس کرنے والا اور اس پر گواہی ڈالنے والا، وقال ہم سوا، آپ نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے اس لعنت میں برابر ہیں، کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت میں نہیں آ سکتے تا وقت کہ وہ توبہ کر کے اس سے الگ نہ ہو جائیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث مبارک روایت جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، حضور نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكُلُ الرِّبَا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أُصَابَهُ مِن بُخَارِهِ وَيُرْوَى مِن غُبَارِهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں پر ایک دور ایسا بھی آئے گا، میری امت کے لوگوں پر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ کوئی فرد بھی سود کے اثرات سے نہیں بچ سکے گا، کوئی فرد بھی سود کے اثرات سے نہیں بچ سکے گا، یہاں تک کہ سود کے جو غبار ہے، اثرات ہیں، غبار ہے، اس کے جو بخارات ہیں وہ اس تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ جو بچنے والا ہے اس تک بھی غبار اور اثرات کو اگر اپنے آپ کو صاف کر لے، اللہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے، وہ مجرم نہیں ہوگا جو ڈائریکٹ سود میں ملوث نہیں ہے، جو خود اس میں ملوث نہیں ہے، لیکن وہ اس اثرات سے بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے پورا ملک سودی نظام پہ چل رہا ہو، اسٹیٹ بینک سود کو جائز قرار دے کے اس پہ شرح سود کا تعین کر رہا ہوگا، پورے مالیاتی ادارے سود کی ترویج میں ہوں گے۔ بہقی کی ایک روایت جو دارقطنی میں بھی جناب عبداللہ بن حنظلہ، یہ جناب حنظلہ وہ ہیں جنہیں غسیل ملائکہ بھی کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا شہادت کے بعد، ان کے بیٹے جناب عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا ایک درہم، ایک روپیہ، ایک درہم سود کا اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کھاتا ہے، وہو یعلم، ایک غلطی سے کھایا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہے جان بوجھ کر خود آگے بڑھ کر لمٹیں لینا، دینا، کھانا پینا، اکاؤنٹ کھلوانا، اس کے لیے تبدو کرنا، سفارشیں کرنا، اس کے لیے کمیشن دینا، وہ یعلم، وہ جانتا ہے، جان بوجھ کر یہ عمل کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اشد من ستۃ و ثلاثین زنیہ، 36 دفعہ اگر کوئی بندہ بدکاری میں، زناکاری میں ملوث ہوتا ہے تو یہ اس سے بھی بدتر گناہ ہے جو بندہ سود کا ایک درہم کھائے۔
آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. پھر نبی محترم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امہ. حضور نے فرمایا کہ اگر سود کے گناہوں کو گنوایا جائے تو درجہ بدرجہ تو 70 اس کے درجے ہیں گناہ کے، اور اس میں جو کمزور ترین درجہ ہے، جو کم سود کھانے والے کا درجہ ہے، اس کا جرم اتنا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے. ينكح الرجل امہ، یہ وہ بعض گناہ ہیں ہم انہیں گناہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ ایسا گناہ ہے کہ لینے دینے، کھانے پینے میں، ذرائع ہم اکٹھے کرنے میں، اس قسم کے معاملات میں ملوث رہتے ہیں، ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ابن ماجہ کی ایک روایت، جناب ابن مسعود، میں اس پہ ذرا تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، احادیث میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ جائے تاکہ ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو ابن ماجہ میں موجود ہے، فرمایا کہ ان الربا وان کثر فإن عاقبته تصير إلى كل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود بظاہر اگرچہ اس کا پیسہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کا انجام غربت، قلت اور اس کا انجام تباہی کی طرف جاتا ہے. وہ پیسہ جو اکٹھا ہوتا ہے بالآخر وہ تباہی کی طرف جاتا ہے. وہ اکٹھا پیسہ جو بظاہر نظر آتا ہے وہ بالآخر تباہی اور بربادی کی صورت میں ختم ہو جاتا ہے. اس دنیا میں ہی بندے کو ذلت و رسوائی نصیب ہوتی ہے. مسند احمد اور ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتیت لیلۃ اسری بہ علی قوم بطونہم کالبیوت فی الحیات تری من خارج بطونہم. فرمایا کہ میں جب معراج کے لیے گیا ہوں تو مجھے کچھ لوگ ایسے دکھائے گئے جن کے بڑے بڑے پیٹ اس طرح جیسا کمروں کی طرح پیٹ تھے، گھروں کی طرح، کمروں کی طرح، بیوت، بیت کا میرا کمرہ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، اور اس کمروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ تھے بنے ہوئے، پھولے ہوئے پیٹ، اور ان پیٹوں میں سانپ پھنکار رہے تھے اور وہ باہر سے نظر آئے. تری من خارج بطونہم، ان کے پیٹوں سے باہر جیسے شیشہ لگا ہوتا ہے ایسے نظر آ رہے تھے کہ ان کے اندر ان سانپوں کی کیفیات. فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، تو بڑی اذیت میں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء آکلۃ الربا. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی خوشی سے سود کھاتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، سود کھیتے تھے، لیتے تھے، اس میں ملوث تھے، اور بالخصوص سود کا پیسہ خوشی سے کھانے والا بندہ، اس کی عملی پوزیشن جو یہ ہوتی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اس کے بعد میرے پاس موجود ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اب یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے اور زیادہ احتیاط کا پہلو واضح کر دیتی ہے. جناب انس بن مالک کی یہ روایت ابن ماجہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقرض احدکم قرضا فاهدی الیہ او حملہ علی الدابہ فلا یرکبہ ولا یقبلها الا ان یکون جرى بینہ وبینہ قبل ذلک. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو قرض دیتا ہے، قرض حسنہ،
سودی قرض نہیں، سودی قرض تو ویسے ہی حرام ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی مجبوری یا ضرورت کے مطابق کسی کو ضرورت ہے، آپ نے جتنا دیا ہے اتنا ہی ایک مدت وعدے کے مطابق دے کر اس کو واپس لے لینا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے اور وہ قرض حسنہ دے کر اسے چاہیے کہ وہ احتیاط کرے کہ وہ مقروض آدمی اگر اس کو کوئی تحفہ تحائف دینا شروع کر دے تو اس سے تحفہ لینے سے بچے۔ اگر وہ اس کو سوار کرنا چاہے اپنی سواری پر تو کوشش کریں کہ اس سے بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سہولت مقروض جو ہے وہ تو پہلے ہی مقروض ہے نا جی، اس نے تو مجبوری سے قرض لیا ہے، اس مجبوری کے عالم میں اگر وہ اپنے قرض خواہ کو راضی کرنے کے لیے مزید اس سے تعلق بڑھانے کے لیے کوئی تحفہ تحائف دیتا ہے یا کوئی اپنی سہولت دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سہولت کے لینے سے منع کر دیا۔ آپ اندازہ کریں گے، میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن سخت کڑی دھوپ میں ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور سامنے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی بھائی کو ملنا تھا، تو اس دیوار کے ساتھ تھوڑا سا سایہ بھی موجود تھا۔ تو گزرنے والے نے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ دروازہ کھٹکایا ہے آپ نے، تو آپ ذرا سائے میں ہو جائیں، ضروری ہے دھوپ میں ہی آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اب یہ تقوی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ بندہ جس کا مکان ہے نا، یہ میرا مقروض ہے، میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس مقروض کے مکان کی سہولت میں استعمال کروں۔ بات بظاہر بڑی لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ذہن میں تقوی کی بات ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ تقوی انسان کو وہاں لے جاتا ہے کہ بندہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث جناب ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو موسیٰ اشعری سے بیان کرتے ہیں، قال قدمت المدینہ فلقیت عبداللہ بن سلام۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں آیا اور وہاں میری ملاقات جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے اور انہوں نے دین حق کو تسلیم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور یہ اپنے علم میں جو یہودی کتابوں کا علم تھا اس کو بھی اچھی طرح جانتے تھے، پھر قرآن کے عالم بنے۔ تو ابو بردہ کہتے ہیں کہ مجھے ملے تو انہوں نے نصیحت کی، اِنَّكَ بِأَرْضٍ فِيهَا الرِّبَا فاش، کہ ابو بردہ تم جس علاقے میں رہ رہے ہو میری معلومات کے مطابق وہاں عام سود چلتا ہے، لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لوگوں کو حیا نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقٌّ، اگر ان حالات میں تم سے کوئی بندہ کو قرض لے لیتا ہے، فَأَهْدَىٰ إِلَيْهِ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حَبْلَ قَطٍ، تو تمہارے لیے اگر وہ ایک تنکے کا بھی فائدہ تمہیں دینا چاہے، تمہارا مقروض ایک تنکے کا بھی فائدہ دینا چاہے، یا کوئی جو یا آٹا یا کوئی خوراک تمہیں تو ہدیہ یا تحفہ کرنا چاہے، فلا تاخذوا، اس سے بچ جانا، فإنه ربا، یہ بھی اللہ کے ہاں سود کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ عبداللہ بن سلام نے اپنی رائے پیش کی کہ یہ بھی اللہ کے ہاں سود کے زمرے میں آئے گا، جس سے آپ نے جس کو قرض دیا اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کا لالچ رکھا یا فائدہ اٹھا لیا، تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سودی پس منظر میں آئے گا۔ حضرات، آج کی جو آیات سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اور یہ احادیث سیاستہ کی حدیث اور دوسری حدیث مبارکہ کی کتب سے، مجھے آپ کو اس بات کا بخوبی علم تھا اور اب کھل کے علم ہو گیا ہے کہ سود وہ ظالمانہ رویہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم اس بڑے گناہ میں ملوث رہے ہو تو اب توبہ کر لو، اس کو چھوڑ دو اور اپنی آخرت کو بچا لو، اور اپنے اصل پیسے کو لے لو اور جو سود کا پیسہ اس کو چھوڑ دو، اور اس کو اللہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سارے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔